BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. ایران کے صدر حسن روحانی پاکستان کے دورے پر آئے ہیں. خیال ہے کہ توانائی کے منصوبوں اور باہمی تعلقات پر گفتگو ہوگی. شامی افواج کی پلمائرا پر مکمل کنٹرول کے لیے جاری لڑائی. ادھر امریکی اور روسی وزرائے خارجہ نے شام میں قیام امن کے لیے سیاسی اقدامات پر زور دیا ہے. اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بلیٹن کلک میں دیکھیے گا پانی کے اندر سے بھی کام کرنے والے ڈرونز. ایران کے صدر حسن روحانی آج پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں. ایران کے صدر کی حیثیت سے حسن روحانی کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے. دونوں ملکوں کے رہنما 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور توانائی اور تجارتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کریں گے. گزشتہ 10 سال میں پاکستان سے ایران کی برآمدات میں کمی آئی ہے. 10 سال قبل پاکستان سے ایران کے لیے برآمدات تھیں $178.4 ملین جو اب 43 ملین ہیں، جبکہ درآمدات $363.2 ملین سے کم ہو کر $185.7 ملین رہ گئی ہے. لیکن ایران سے اسمگلنگ کی وجہ سے ان اعداد و شمار میں بہت زیادہ فرق ہے. مثال کے طور پر 2014 میں ایرانی اعداد و شمار کے مطابق درآمدات $837 ملین تھیں، جبکہ پاکستان کے مطابق ایران سے درآمدات کی قدر $185 ملین ہے. دونوں ملکوں کے حکام چاہتے ہیں کہ اسمگلنگ کو روکا جائے اور تجارت کی قدر کو $5 بلین تک پہنچایا جائے. اسلام آباد سے انبر شمسی کی رپورٹ. کوئٹہ کا بڑیچ بازار، جہاں ایران سے لائی گئی مصنوعات بڑی تعداد میں بیچی جاتی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر سامان غیر قانونی طریقے سے یہاں پہنچتا ہے. بلوچستان کے کاروباری طبقے کا کہنا ہے کہ اس غیر قانونی تجارت کو قانون کے دائرے میں لانے کے 2 طریقے ہیں. ٹیکس زیادہ ہے، جتنا ٹیکس زیادہ ہوگا اتنا کاروبار ڈاؤن ہوگا. یہ کاروبار جو نا ہم لوگوں کا بلوچستان کا یہ ٹیکس غیر قانونی ہے. ایسے گورنمنٹ نے جو نا بہت سختی کیا ہوا ہے، تو ایسے اسمگلنگ کے طور پہ یہ کھانے پینے کا آئٹم ہے، یہ جو نا ہمیں بہت تکلیف دے رہا ہے کہ ہمیں بہت تکلیف ہے. آج کل بہت ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے ہم لوگوں کو. حالانکہ ایران کی طرف سے تو آزاد ہے، جو 0 پوائنٹ سے آ رہے، جو بارڈر سے چیز آ رہے وہ تو سارے آزاد آ رہے ہیں، تو آگے جو ہے چھوڑ نہیں رہے. ماہر اقتصادیات کہتے ہیں کہ معاہدوں پر دستخط کرنا آسان ہے، لیکن ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے کئی وزارتوں اور سیکیورٹی اداروں کو حرکت میں لانا ہوگا. بینکنگ چینلز کا ایشو ہے، یہ بینک برانچز بھی کھولنی پڑیں گی، اور جو ایکسپورٹرز لیٹر آف کریڈٹ لیتے ہیں وہ اس وقت کھولنا ذرا مشکل ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایران نے بارڈر فینسنگ کی تھی تو جو ہماری لینڈ روٹ سے ٹریڈ ہوتی ہے اور زیادہ تر تاجر حضرات جو تھے وہ انہی روٹ سے کرتے تھے، وہ بارڈر پوسٹس بند ہو گئی تھیں، یا اگر وہ کھلتی بھی ہیں تو بہت تھوڑے ٹریڈنگ آورز کے لیے کھلتی ہیں. اسلام آباد میں واقع اس 30 سال پرانے ایرانی ریسٹورانٹ نے نہ صرف یہاں کے مکینوں کو روایتی ایرانی کھانے سے متعارف کروایا، یہ ایک طرح کا ثقافتی مرکز بھی رہا ہے. مالکن منیجہ مظہر کو صدر روحانی کے دورے سے نئی امید نظر آ رہی ہے. دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعاون کو مزید توجہ دینا چاہیے، جس سے دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی. سستی ایرانی مصنوعات جیسے کہ پیٹرول سے پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، جو ثابت کرتا ہے کہ اقتصادی تعاون کے مواقع بے شمار ہیں. لیکن کیا علاقائی کشیدگی ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانے دے گی؟ انبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد. اور اب ایک نظر دیگر خبروں پر. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ روس میں ہونے والی بات چیت کے دوران ان کے روسی ہم منصب نے شام کے تنازع کے حل کے لیے سیاسی عمل میں تیزی لانے پر اتفاق کیا ہے. دونوں ممالک کا ہدف ہے کہ رواں سال اگست کے مہینے تک شام کے نئے آئین کا مسودہ تیار کر لیا جائے. ادھر شام میں حکومتی افواج پالمائرا میں داخل ہو گئی ہیں. بین بلائنڈ کی رپورٹ اطہر کاظمی کی زبانی. شام میں حکومتی فورسز پلمائرا کے قدیم شہر میں داخل ہو گئی ہیں. شہر پر گزشتہ برس دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے قبضہ کر لیا تھا. شدت پسندوں نے شہر میں موجود آثار قدیمہ کو بھی تباہ کر دیا تھا. پلمائرا پر قبضے کے لیے جاری سرکاری افواج کی کارروائی میں روسی فضائیہ نے اہم کردار ادا کیا ہے.
روس امریکہ کے حمایت یافتہ شامی حزب اختلاف کے جنگجوؤں کو بھی نشانہ بناتا آیا ہے۔ روس اور امریکہ کا شام کے حوالے سے موقف مختلف ہے۔ امریکہ کے بقول ملک میں امن کے لیے صدر اسد کا جانا ضروری ہے۔ ہم سب مل کر اس مسئلے کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ شام میں امن کے لیے ضروری ہے کہ صدر اسد درست فیصلہ کریں اور ملک میں عبوری حکومت قائم کی جائے۔ اس کے برعکس روس کا موقف ہے کہ صدر اسد کے مستقبل کا فیصلہ کرنا شامی عوام کا حق ہے۔ اس مرحلے پر سیاسی حل کے لیے ماحول سازگار بنانا ضروری ہے اور سیاسی عمل میں شامی عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ شام میں ایک ماہ سے حزب اختلاف کے کچھ گروہوں اور حکومت کے مابین عارضی جنگ بندی جاری ہے۔ مستقل امن کے قیام کے لیے رواں برس اپریل میں اقوام متحدہ کے تعاون سے ہونے والے مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ بیلجیم کی پولیس نے برسلز میں ہونے والے خودکش حملوں کی تفتیش کے دوران 7 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان حملوں میں 31 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ گرفتار افراد کی شناخت ابھی ظاہر نہیں کی گئی ہے اور نہیں یہ واضح ہے کہ ان کا حملوں سے تعلق ہے یا نہیں۔ ترکی میں ایک اخبار کے 2 معروف صحافیوں پر ملک کے خفیہ راز افشاء کرنے کے الزام میں قائم مقدمے کی عدالتی کارروائی جمعے سے شروع ہو رہی ہے۔ استنبول سے شائع ہونے والے روزنامہ جمہوریت کے مدیر اور انقرہ میں اخبار کے بیورو چیف کو گزشتہ نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ نائجیریا میں حکام نے فوجی افسران سمیت 300 افراد اور کمپنیوں پر بدعنوانی کے الزام میں فرد جرم عائد کی ہے۔ حکام کے بقول جعلی ٹھیکوں کے ذریعے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور ملزمان کئی ملین ڈالرز کی خرد برد میں ملوث ہیں۔ کیوبا میں آج کل غیر معمولی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر اوباما کے بعد اب معروف پاپ بینڈ رولنگ سٹونز نے کیوبا کا رخ کیا ہے۔ آج رولنگ سٹونز ملک کے دارالحکومت ہوانا میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ برطانیہ میں حکومت کا کہنا ہے کہ جبری شادیوں کو روکنے کے لیے پیشگی احتیاط انتہائی اہم ہے۔ اس لیے اب اکثر میڈیکل کالجوں میں نئے ڈاکٹروں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ اندازہ کر سکیں کہ ان کا کوئی مریض جبری شادی کے خطرے سے دوچار تو نہیں۔ BBC ایشین نیٹ ورک کی نامہ نگار پونم تنیجا کی رپورٹ، ثنا گلزار کی زبانی۔ میں 12 برس کی تھی جب پولیس اور سوشل ورکرز وغیرہ کی مدد سے میں جبری شادی سے بچ گئی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ پاکستان لے جا کر میری شادی کسی اجنبی سے کرا دی جائے گی۔ شاہین حشمت جبری شادی کے خطرات سے واقف ہیں۔ مجھے بہت صدمہ پہنچا تھا۔ مجھے کھڑکی سے نکل کر بھاگنا پڑا تھا۔ خاندان سے الگ ایک نئی زندگی۔ صدمے کی وجہ سے اگلے برس میں نے خودکشی کی کوشش کی۔ شاہین اب جبری شادیوں کے خلاف مہم چلا رہی ہیں۔ جبری شادیوں کے متاثرین اغوا، ریپ اور قتل تک ہو سکتے ہیں۔ جبری شادی مرضی کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ ارینج میرج سے مختلف ہے۔ ان میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اس کی علامات پہچاننے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ علامات میں مریض کا بار بار کلینک آنا، ڈپریشن اور خود کو نقصان پہنچانا وغیرہ شامل ہے۔ گزشتہ برس برطانیہ میں جبری شادیوں کے 1200 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے تھے، لیکن خیال ہے کہ بہت سے ایسے کیس خوف کی وجہ سے رپورٹ ہوتے ہی نہیں۔ ان کی باتوں میں چھپی حقیقت تک پہنچنا پڑتا ہے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے لوگ ہم پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور وہ بات کہہ سکتے ہیں جو دوسروں کو نہ بتا سکیں۔ سن 2014 میں حکومت نے جبری شادیوں کو جرم قرار دے دیا اور انگلینڈ اور ویلز میں اس پر 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ لوگ سول کورٹس کے ذریعے بھی جبری شادیوں کو رکوا سکتے ہیں۔
जबरी शादी को जुर्म करार देने से लोगों को ये मालूम हुआ है कि ये खिलाफे कानून है और उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर हम जबरी शादियों को होने से पहले ही रोक सकें तो ये किसी को जेल भेजने से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। शाहीन हशमत भी इस बात की तायद करती हैं। वो कहती हैं कि आम तौर पर जबरी शादी के खतरे से दो चार लोगों की मदद का सिर्फ एक ही मौका मिलता है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा पाकिस्तानी मुसव्विर इमरान कुरैशी से गुफ्तगू, जिनके फन पारों की नुमाइश लंदन में जारी है। और अगर आपके पास नकदी न हो तो जदीद गैजेट्स आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तानी मुसव्विर इमरान कुरैशी ने मिनिएचर पेंटिंग्स में बड़ी शोहरत पाई है। उनके ज़्यादातर काम का महवर ज़िंदगी और मौत का तस्वुर रहा है, लेकिन माशरे में बढ़ता हुआ तशद्दुद भी अक्सर उनके काम में नज़र आता है। सड़कों पर बहने वाला खून, लोगों की आंखों में उतरा खून और बाज़ लोगों का सफ़ेद खून, ये सब इमरान कुरैशी के मौज़ूआत हैं। गुज़िश्ता दिनों लंदन के बाबिकन सेंटर में उनके काम की नुमाइश हुई तो हमारी साथी आलिया नाज़की ने मौका गनीमत जान के उनके फ़न की नुमाइश भी देखी और उनसे गुफ्तगू भी की। आपने मिनिएचर पेंटिंग्स का जिक्र किया। ये तमाम पेंटिंग्स मिनिएचर्स ही हैं। जो ये आर्ट फॉर्म है काफ़ी क़दीम है, बहुत ही पुराना आर्ट फॉर्म है। आपकी दिलचस्पी इस आर्ट फॉर्म में कैसे पैदा हुई, कैसे सस्टेन किया? 1990 में मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स गया था 1990 में, और वहाँ पे जो डिफरेंट एरियाज़ वो ऑफ़र कर रहे थे पढ़ने के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, उसमें एक प्रिंट मेकिंग था, एक पेंटिंग था, एक स्कल्पचर था और एक मिनिएचर पेंटिंग था। तो लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगता था मैं नहीं कर सकता ये, क्योंकि इतनी देर बैठना और घंटों इतना बारीक एक महीना आप एक पेंटिंग बना रहे हैं बैठे हुए, तो मुझे लगा शायद ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस में था, सोशलाइजिंग, थिएटर, बड़े साइज़ की पेंटिंग, मिक्स मीडिया, इस तरह के काम को ज़्यादा एंजॉय करता था। तो वो जो एक प्लेफुलनेस थी, और मैंने कहा कि मैंने नहीं करना ये। लेकिन मेरे जो उस्ताद थे प्रोफेसर बशीर अहमद, वो हमेशा कहते थे कि नहीं तुम ये करो, तुम कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे मिनिएचर पेंटिंग करते हुए देखा था मेरे सेकंड ईयर में। तो उन्होंने कहा नहीं तुम यहाँ आओ, और मैं फिर वहाँ से भागने लगा उनके स्टूडियो के सामने से कि ये मैं गुजरूंगा और इन्होंने कहना तुम बैठो और मिनिएचर करो। फिर मैंने सोचा कि अगर एक उस्ताद इतना कह रहा है और इतना बज़िद है कि मैं ये करूं, तो मुझे इसको सीरियसली सोचना चाहिए और मुझे सीखूं। और मैंने फिर पहली तस्वीर के साथ ही एंजॉय भी करना शुरू कर दिया था इसको। ज़ाहिर आपकी तस्वीरें देख के नज़र आता है कि जो फ़न पे उबूर है, और ज़ाहिर है जिस तरह से आप एंजॉय भी करते होंगे इसे बनाना। लेकिन आपकी जितनी ये सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत ही नफीस काम है, बहुत ही बारीक काम है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन साथ ही खून के धब्बे भी हैं, तशद्दुद का एक अंसर है जो इन तमाम तस्वीरों में नज़र आता है। इस तरह का तज़ाद कैसे पैदा होता है एक आर्ट वर्क में? मेरा काम हमेशा से दो डिफरेंट अपोजिट चीज़ों के साथ मैं हमेशा डील करता हूँ अपने काम में। कि एक तरफ आप देखते हैं बहुत केयरफुली, बहुत एहतियात के साथ ड्राइंग हुई हुई है, बहुत डेलिकेट ड्राइंग है, और दूसरी तरफ बड़े हार्शली पेंटेड और बहुत ही तजरीदी किस्म के निशानात हैं, मार्क मेकिंग है काम के ऊपर। तो मुझे लगता है ये दो अपोजिट चीज़ें हमेशा से बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं मेरे काम में। और यहाँ पे भी आप देखते हैं कि मैं काफ़ी सालों से मेरे काम में जो अलामती जो अंसर हैं जो चल रहे हैं, वो है ज़िंदगी और मौत का जो फ़लसफ़ा है, या आइडिया ऑफ लाइफ और डेथ, या ब्यूटी और वायलेंस, और होप और वायलेंस। सो इस तरह की चीज़ें कॉन्सेप्चुअली भी और फॉर्मली भी दोनों एक लेवल पे वर्क करती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे भी आप देख रही हैं कि लैंडस्केप्स हैं सारे, जिसमें नेचर है, लाइफ है, ज़िंदगी है।
مصور عمران قریشی عالیہ ناسکی سے بات کر رہے تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین نے کون سی خبریں زیادہ پڑھیں۔ T20 میں آسٹریلیا سے مقابلے میں پاکستان کی شکست کے بعد کپتان، کوچ اور چیف سلیکٹر میں سے کس کے جانے کا وقت آ گیا؟ یہ تجزیہ کافی پڑھا جا رہا ہے۔ پاکستان کا را کے مبینہ ایجنٹ کی گرفتاری پر بھارت سے احتجاج، یہ خبر بھی کافی مقبول ہے۔ امریکہ نے اب ایسے ڈرونز بنائے ہیں جو زیر آب بھی کام کرتے ہیں۔ باری ہے جمعے کے جمعے سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کی، اس بار ثنا گلزار کے ساتھ۔ ڈرونز ویسے تو فضا میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان ڈرونز کا قصہ تھوڑا مختلف ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز لیبارٹری کے ریسرچرز کا تیار کردہ یہ ڈرون زیر آب بھی کام کرتا ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون کئی مہینوں تک پانی کے نیچے رہ سکتا ہے اور اس پر زنگ اور پانی کا ہائی پریشر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اس ڈرون کو امریکن نیوی کے سرویلنس اور اینٹی ڈرگ مشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مائکروسافٹ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ باٹ کی، جو ٹویٹر پر آپے سے باہر ہو گیا۔ لانچ ہونے کے صرف 24 گھنٹے بعد ہی اس تجرباتی باٹ نے گالیاں، ریسسٹ ریمارکس اور اشتعال انگیز سیاسی بیانات ٹویٹ کرنا شروع کر دیے۔ ٹے نامی یہ چیٹ باٹ دوسروں کی بات چیت سے سیکھتا ہے اور اسے 18 سے 24 سال تک کی عمر کے لوگوں کے ساتھ رابطے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک ایسے سافٹ ویئر پر کام ہو رہا ہے جس سے آپ ریئل ٹائم فیشل ری انیکٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سافٹ ویئر بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ ویب کیم کا استعمال کرتے ہوئے کسی اور کے چہرے کی ویڈیو فوٹیج پر آپ اپنے چہرے کے تاثرات اور اپنے الفاظ آویزاں کر سکتے ہیں۔ اس طرح کسی سے جو چاہیں کہلوا لیں۔ ویسے یہ آئیڈیا ای گریٹنگ کارڈز کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں والیٹ اور پرس کے بورڈ سے تنگ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر۔ اگر آپ کے پاس نقدی نہ ہو تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے اکثر چیزوں کی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ گوگل کی اینڈرائیڈ پے ایپ گزشتہ سال ستمبر میں امریکہ میں متعارف کرائی گئی تھی اور اب کچھ ہی مہینوں میں یہ برطانیہ اور آسٹریلیا میں بھی دستیاب ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔